اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک ہی دن میں کرنے سے آپ کی ہر دعا ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی ہر خواہش جو کہ صدیوں سے ادھوری ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بھی دعا مانگیں گے اس عمل کی برکت سے، جو میں آج آپ کو اس میں اعظم بتاؤں گی، اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر دعا فوری طور پر پڑھتے ہی قبول ہو جائے گی۔ تو جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے انہوں نے اس بات کا یقین کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی تمام حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو بتائیں گے، وظیفہ بتائیں گے جو کہ بہت خاص ہے، خاص کر کے آپ سب کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھے وظائف لاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اسے سن سکیں، سمجھ سکیں اور سمجھ کر اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ جیسے کہ دیکھیں، ہمیں کسی ڈاکٹر سے ہم کسی سے فیض یاب ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں صحت ملی ہے، اس کی دوائی بہت ہمیں اثر کر رہی ہے، تو ہم لوگ باقی اپنے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو، کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا علاج بہت اچھا ہے، اس کی دوائی بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے یا بہت اچھے مشورے دیتا ہے۔ تو سب لوگ اس کے پاس بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ سب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو اس کا دار و مدار سب آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی صحت ملی۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ لوگ ایسا کریں کہ خود تو صحت یاب ہو گئے لیکن اس اچھے حکیم، اس اچھے ڈاکٹر کا پتہ آپ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، تو آپ لوگ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ بھی اگر نیکی کی جائے تو وہ نیکی ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی میں آپ کو روحانی وظیفہ بتاتی ہوں اور اس روحانی وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی بدلی ہے، آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے، تو آپ لوگ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی وہ وظیفہ شیئر کیا کریں تاکہ اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ جو آپ کے بہن بھائی جس خاص مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی خاص بیماری ہے، جسم کے کسی عارضے میں لاحق ہیں، کسی بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کی یہ ہوگی کہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا اور جیسے ہی ان کو فائدہ ہوگا وہ خوشحال ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی معاشرے میں جو ہمارے بیماری ہے اس کے بارے میں بتاتی چلوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کچھ علم دین بھی حاصل ہو جائے۔ علم دین حاصل جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم دنیا کے کاموں کاجوں میں لگ کر دین کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا بھول چکے ہیں۔ بس دنیا کے کاموں میں، دنیا کی دولت میں، دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت تو پتہ ہے، لیکن ہم نے اپنی زبان سے کبھی بھی ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی درود نہیں پڑھا۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ جو اس معاشرے کی برائی ہے جسے غیبت کا نام دیا گیا ہے، اس غیبت سے چھٹکارے کا ایک وظیفہ بھی بتائی دیتی ہوں کہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ تو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز، استاد و شاگرد، سیٹ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، دنیا دار و دین دار یا جوان الغرض، تمام دینی اور دنیوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔
قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر سرسری نظر ڈالنے ضرور چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مسلمانوں کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے، اور غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ تو استغفر اللہ، آپ لوگ بھی آج ہی یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ کی زبان سے غیبت کا کوئی بھی لفظ سرزد نہیں ہوگا، کسی کے بارے میں آپ غیبت نہیں کریں گے۔ تو ہم موضوع سے ہٹے نہیں ہیں، آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ ہم نے آپ کو کچھ علم دین کی باتیں بتائی ہیں، اگر یہ میری باتیں کسی کے دل میں اثر کر جائیں تو اس کا اجر آپ کو ہی نہیں مجھے بھی ملے گا۔ تو میں آج جو آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بس چند کلمات کا وظیفہ ہے، چند لفظوں کا وظیفہ ہے، یہ بس بالکل چھوٹے چھوٹے 5 الفاظ ہیں، اور ان الفاظوں سے کیا ہوگا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت جو آپ کے دل میں ہے، جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں، آپ لوگ پینسل کاپی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد جب جائے نماز پر بیٹھیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ان کلمات کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا ہادی، یا نور، یا کریم، یا حفیظ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا اللہ، یا ہادی، یا نور، یا کریم، یا حفیظ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ پھر سے سن لیجئے، یا اللہ، یا ہادی، یا نور، یا کریم، یا حفیظ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ آپ نے ان سارے کلمات کو 3 مرتبہ صرف دہرانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یہ جو میں نے آپ کے نام پڑھے ہیں، ان ناموں کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے، میرا فلاں کام پورا کر دے، ان لفظوں کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی روز میں آپ کی وہ حاجت، وہ دعا جس کو آپ مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ پوری نہیں ہوئی ہے تو اگلے دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے ضرور کمنٹ میں اپنا نام میسج کر دیں، آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔